دوستوں ہمیں سے زیادہ تر لوگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر یا تو جاتے رہتے ہیں یا جا چکے ہیں، اور یہ ایک ایسی درگاہ ہے جہاں پر ہندوستان سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے زائرین آتے ہیں، اور یہاں پر عام زائرین نہیں بلکہ بڑے بڑے سیلیبریٹی اور نیتا لوگ بھی آتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر گئے ہوں گے تو آپ نے وہاں کی چیزوں کو کافی اچھے سے آبزرو کیا ہوگا، خاص کر وہاں پر رکھی ہوئی دو دیگوں کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے، اور انہیں دیکھ کر لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ دونوں دیگیں اپنے آپ میں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان میں اچھا خاصا آدمی سما سکتا ہے اور ڈوب کر مر بھی سکتا ہے۔ دوستوں آج ہم آپ کو ان دونوں دیگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے، اور خاص کر دوسری دیگ جس میں زائرین منتیں مان کر پیسہ ڈالتے ہیں اور اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپیہ آ جاتا ہے، اس روپے کا کیا ہوتا ہے اور یہ روپیہ آخر کہاں جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری انفارمیشن ہم کور کریں گے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں اصل میں ان دونوں دیگوں کے تار ملتے ہیں مغل گھرانے سے۔ جب اکبر کی جنگ مہارانا پرتاپ سے ہوئی تھی تو اکبر نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میں نے اس جنگ میں مہارانا کو ہرا دیا تو میں اجمیر درگاہ پر جا کر کے لنگر کھلاؤں گا، اور اپنی یہ منت پوری کرنے کے لیے وہ جنگ کے بعد اجمیر درگاہ گیا بھی تھا۔ جب وہ اجمیر درگاہ گیا تو اس نے وہاں پر ایک بہت بڑی دیگ بنوائی جس میں اس نے بہت سارا کھانا پکوایا اور وہاں کے لوگوں کو وہ کھانا بٹوایا۔ اس کے بعد تو جیسے کہ ایک روایت چلی آئی ہے، جو بھی انسان منت مانتا ہے منت پوری ہونے کے بعد وہ اجمیر درگاہ جاتا ہے اور اس دیگ میں وہ کھانا ڈالتا ہے، جس کھانے کو بنانے کے بعد زائرین میں وہ کھانا بانٹ دیا جاتا ہے۔ رہی بات دوسری دیگ کی تو یہ بھی مغل گھرانے کی دین ہے۔ اکبر کے بیٹے جہانگیر نے یہاں پر آ کر کے منت مانی تھی اور پھر وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے اجمیر درگاہ گیا بھی تھا۔ دوستوں ایک دیگ کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جس میں لنگر بنایا جاتا ہے، وہ دیگ زائرین میں اور وہاں کے غریب اور فقیر لوگوں میں بانٹ دی جاتی ہے، اس طریقے سے اس دیگ کا کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو دوسری دیگ ہے جس میں پیسہ ڈالا جاتا ہے، اور اس میں صرف پیسہ ہی نہیں ڈالا جاتا بلکہ عورتیں اتار کر اپنے گہنے اور بہت سے قیمتی سامان بھی لوگ ڈال دیا کرتے ہیں، تو آخرکار اس دیگ کے پیسے کا اور ان میں پڑے قیمتی سامان کا کیا ہوتا ہے؟ دوستوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجمیر درگاہ ایک سرکاری درگاہ ہے، اور یہ درگاہ ہر سال گورنمنٹ کو کچھ اسپیسیفک ٹیکس دیتی ہے، اور یہ ٹیکس کا اماؤنٹ لگ بھگ کروڑوں میں ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں دوسری دیگ کی بولی لگانے کے لیے جس میں پیسہ ڈالا جاتا ہے، اور اس کے وقت میں یہاں پر بولی لگائی جاتی ہے کہ کتنے کروڑ میں کون اس دیگ کو لے گا۔ وہ انسان اتنے کروڑ روپے دے دیتا ہے، اور اس کے بعد اس دیگ میں جتنا بھی پیسہ آتا ہے وہ اس انسان کا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جو پیسہ اس دیگ میں ڈالتے ہیں وہ پیسہ نہ تو غریبوں کے کام آتا ہے نہ ہی درگاہ میں کسی کام میں لگتا ہے، بلکہ وہ پیسہ اس امیر انسان کے پاس چلا جاتا ہے جس نے کچھ کروڑ روپے دے کر اس دیگ کو خریدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں اور جنہیں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہوتی، وہ اپنا پیسہ اور دیگر قیمتی سامان اس دیگ میں پھینک کر چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا یہ پیسہ لوٹ کر کے ایک امیر آدمی کو اور امیر بناتا ہے۔ تو دوستوں سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بات صاف سی ہے، اگر آپ نے کوئی منت مانی ہے اور وہ منت اگر اللہ کے فضل سے پوری ہو گئی ہے تو آپ اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دیں، کسی اسکول کالج یا کسی مدرسے میں لگا دیں تاکہ کسی غریب بچے کی پڑھائی پوری ہو جائے، اور اس کے ساتھ آپ دیگر چھوٹے چھوٹے کاموں میں پیسے لگا سکتے ہیں، کہیں کسی غریب کے رہنے کے لیے جگہ بنوا دیں، یا اگر آپ اجمیر شریف پر ہی دینا چاہتے ہیں تو آپ اجمیر شریف جا کر وہاں پر کسی غریب آدمی کو دیکھیں تو اسے اپنے ہاتھ سے یہ پیسہ دے دیں تاکہ آپ کا پیسہ کسی مستحق آدمی کے پاس پہنچ جائے اور وہ پیسہ کسی امیر کو اور امیر بنانے کے کام نہ آئے۔ تو دوستوں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس دیگ میں پیسہ ڈالتے ہیں تو اس دیگ میں پیسہ بالکل بھی نہ ڈالیں، بلکہ آپ یہ پیسہ کسی غریب تک اپنے ہاتھ سے پہنچائیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چلیے اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل KW پریزنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے الوداع۔